بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر۔ ناظرین، آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح بچے کی باڈی لینگویج سے اس کی نفسیات سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، کمیونیکیشن انسان کی بہت بڑی اور بہت بنیادی خوبی ہے۔ دنیا میں وہ لوگ بہت آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں جنہیں کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے۔ بالکل، انسان کو پسند کیا جاتا ہے اس کی کمیونیکیشن کی وجہ سے۔ موسٹ آف دا ٹائم جو افیکٹو کمیونیکیٹر ہوتے ہیں ان کو ہر جگہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ترقی بھی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے حالات چینج ہو رہے ہیں، کمیونیکیشن کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے ہر شعبے میں اچھے کمیونیکیٹرز کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں نہ سکھائیں، انہیں کمیونیکیشن اسکل ضرور سکھائیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری خواتین بہت سارا کام کر رہی ہوتی ہیں، گھر کا سب کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کمیونیکیشن اسکلز نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رسپیکٹ نہیں ملتی، یا وہ یہ بتا نہیں پاتی کہ میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں اس فیملی کے اندر۔ آفس میں بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کو بات کرنی آتی ہے، جس کو افیکٹولی بات کرنی آتی ہے، ان تمام لوگوں سے وہ آگے نکل جاتا ہے جو اچھی طرح بات نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں، انہیں ٹیچر پسند نہیں کرتے، لیکن کچھ بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، وہ ایسی کمیونیکیشن کرتے ہیں، ایسے اچھے انداز سے، اتنے کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں کہ انہیں پسند کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، مسئلہ لیکن یہاں پہ آ جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا۔ ہم صرف کمیونیکیشن کو بات چیت کی حد تک سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ ہماری کمیونیکیشن کا 55% حصہ جو ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج پہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس بات کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اچھا بولنا تب آگے جہاں پر اچھے الفاظ ہوں گے، جبکہ یہ تو بہت بات کی بات ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن کمیونیکیشن 55% کمیونیکیشن کا تعلق ہوتا ہے ہماری باڈی لینگویج سے، جو ہم ون آن ون کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بھی فون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں جو ہم لوگوں کے آمنے سامنے جو ہم بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کی کمیونیکیشن ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے 55% آپ کی باڈی لینگویج پہ۔ اچھا، ہم سمجھیں گے چلو صحیح ہے، 55% جو کمیونیکیشن ہے، آدھی سے تھوڑی سی زیادہ وہ تو باڈی لینگویج کی ہو گئی، باقی 45 جو ہوگی وہ ہوگی ہمارے الفاظ کی۔ ناظرین، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ الفاظ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارا لہجہ، یعنی 38% ہماری کمیونیکیشن ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے ہمارے لہجے کے اوپر۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جیسے میری اکثر خواتین سے بات ہوتی ہے تو میں یہ بات ان سے کہتی ہوں کہ آپ کا لہجہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے الفاظ سے زیادہ۔ بعض بڑی سیدھی سی بات ہوتی ہے، لیکن اگر لہجہ خراب ہو تو بہت بری لگتی ہے، اور بعض بڑی کڑوی سی بات بھی اگر بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے لہجے سے کی جائے تو وہ بھی اچھی لگتی ہے۔ بالکل، یعنی ہم لوگوں کے الفاظ بھول جاتے ہیں، ہمیں ان کے لہجے یاد رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے الفاظ کو معاف کر سکتے ہیں، لہجے معاف نہیں ہوتے ہم سے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، بڑا مزیدار شعر ہے کہ وہ جو ایک بات بہت تلخ کہی تھی اس نے، بات تو یاد نہیں، یاد ہے لہجہ اس کا۔ لہجے یاد رہ جاتے ہیں، تاثرات یاد رہ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے الفاظ، وہ ہوتے ہیں صرف 7%۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جملہ دو الگ الگ لوگ بولتے ہیں اور دونوں کی تاثیر بہت مختلف ہوتی ہے۔ ہم اداکاروں کو دیکھتے ہیں کہ ایک جملہ کسی نے ایک نے بولا ہو، وہی جملہ کسی اچھے اداکار نے بولا ہو تو وہ جملہ امر ہو جاتا ہے۔ بظاہر بہت عام سا جملہ ہوتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا جملہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کہنے کا انداز اس کو امر کر دیتا ہے۔ بالکل ناظرین، انداز، ادائیگی، لہجہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ایفیکٹو کمیونیکیشن کا جو ایک بڑا حصہ ہے، یعنی 55%، وہ ہمارا باڈی لینگویج، اور اگر ہم نے اس کو اچھی طرح استعمال کرنا سیکھ لیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کر لیں گے، ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر لیں گے۔ تو بہت لمبا تعارف ہو چکا ہے، لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ ہماری جو کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے۔ جی وجیہہ۔ بالکل، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم سے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے یہی بات نہیں کریں گے کہ ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کی پرابلمس کو سمجھیں، بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ان کی ایکٹیویٹیز آپ کیا کروا سکتے ہیں اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان پرابلم کو کس طرح سالو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو پہلے ہم بات کریں گے، پہلا پرابلم ہم بچے میں کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا نفسیات اس کی دیکھتے ہیں، کیا باڈی لینگویج ہم اس کی دیکھتے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ پرابلم میں ہے، وہ ہے منہ بنانا۔
یعنی ہم دیکھتے ہیں بعض بچوں کو کہ وہ بات کرتے ہوئے منہ بنا رہے ہوتے ہیں, یا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اپنے ہی ہونٹ چبانے لگتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, عجیب و غریب منہ بنانے لگتے ہیں. تو اگر آپ کا بچہ اس طرح سے کرتا ہے, منہ بناتا ہے یا اپنے ہونٹ چبا رہا ہوتا ہے یا پریشان نظر آتا ہے آپ کو, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے, کمیونیکیشن کی پرابلمز ہیں اس کے ساتھ, کانفیڈنس کے ایشوز ہیں اس کے ساتھ. بالکل. تو بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اب کلاسز میں دیکھ لیتے ہیں, اب جب ٹیچر اس کے پاس اگر آنے والا ہے تو اس کے عجیب سے منہ بن جاتے ہیں. بالکل. بعض اوقات دیکھتے ہیں گھر میں کوئی رشتہ دار آیا ہوا ہے تو وہ بڑے عجیب و غریب سے منہ بنا رہے ہوتے ہیں, یا اب کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کام سے منع کیا جاتا ہے تو وہ ایک دم گھبرا جاتا ہے, یا گھبرا نہ بھی جائے تو بڑے ٹیڑھے میڑھے عجیب و غریب سے منہ بنا لیتے ہیں. اور جب بھی آپ کسی کی اٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. اٹینشن آپ اسی وقت حاصل کرتے ہیں کہ جب آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہوتی ہے. تو وجہ اس کے بارے میں آپ کوئی ایکٹیویٹی بتانا چاہ رہی تھی, کیا ایکٹیویٹی ہے؟ ناظرین, جب آپ کو یہ لگے کہ بچہ الٹے سیدھے منہ بنا رہا ہے تو آپ کو اسی وقت اس کی تصویر کھینچ لینی چاہیے. اور اگر آپ تصویر نہیں کھینچ سکے ہیں کسی بھی وجہ سے تو بعد میں اس سے کہیں تم کس طرح منہ بنا رہے تھے ویسے ہی منہ بنا کے دکھاؤ دوبارہ سے. اب وہ منہ بنائے گا, آپ تصویر کھینچیں اور پھر اس کو دکھائیں کہ دیکھو تمہاری تصویر کیسی لگ رہی ہے. پھر آپ اسے کہ بیٹا مسکرا کے دکھاؤ, پھر تصویر کھینچیں اور پھر دکھائیں اس کو کہ تم بتاؤ تمہاری تصویر کون سی اچھی لگ رہی ہے. تو تم لوگوں کو کس طرح اچھے لگو گے, کیا چاہتے ہو تم لوگوں کو اس طرح سے تمہیں لوگ دیکھیں یا لوگ تمہارا یہ والا فیس دیکھیں. بالکل. اچھا, 2 دفعہ بھی ایکٹیویٹی کریں گے نا بچے کے ساتھ, آہستہ آہستہ تو ذہن میں چیز بیٹھ جائے گی کہ اس والے فیس میں بہت ہی برا لگتا ہوں اور یہ والا فیس میرا بہت اچھا لگتا ہے. اور اچھا لگنا ہے شوق تو سب کو ہوتا ہے. اچھا, بچے کو شاید یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے کیسا منہ بنایا تھا, تو آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, نہیں اس طرح نہیں ہے, تم کنفیوز ہوتے ہو تو کیسا منہ بناتے ہو. تھوڑا سا اس کو گائیڈ کریں اور اس ایگزیکٹلی اس فیس کی طرف لانے کی کوشش کیجیے. تو جب وہ دیکھے گا تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ میں کتنا ان پلیزنٹ سا لگ رہا ہوں اور میں کس طرح سے مجھے پلیزنٹ نظر آنا ہے, میں یہاں پہ کتنا اپنا کانفیڈنس لوز کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں, مجھے کس طرح کانفیڈنٹ نظر آنا ہے. جی وجیہ, دوسرا پوائنٹ ہے ہاتھوں کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم بہت سے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہاتھ ہلا ہلا کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ ہاتھ ہلا کے بات کرنا بھی اس طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بچے کے ساتھ کمیونیکیشن کے پرابلمز ہیں, اس کے اندر کانفیڈینس کی کمی ہے. بالکل. دیکھیں نا, آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو جب وہ جذباتی ہو جاتے ہیں یا جن کا کنٹرول اپنے اوپر نہیں رہتا, ان کے ہاتھ کچھ زیادہ ہی چل رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک عجیب سی بات آپ کو لگے گی کہ وہ لوگ جو کہ ill mannered ہوتے ہیں, جو تہذیب سے جو نابلد ہوتے ہیں, آری ہوتے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں کا بیجا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. ایک انگلش میں بڑا خوبصورت جملہ ہے, یہ میں پاکستان کی بات نہیں ہے, یہ نفسیات تو پوری دنیا کی ہے. تو ایک بڑا مشہور جملہ ہے انگریزی میں کہ میرے ہاتھ چھوڑو تاکہ میں بات تو کر سکوں. یعنی بہت سے لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے ہاتھ پکڑ لیے جائے تو وہ بات ہی نہیں کر سکتے, وہ ہاتھوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہاتھوں کا استعمال کرتے نہیں ہیں, باڈی لینگویج کا استعمال ہی نہیں کرتے. ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ کس طرح تمہیں اپنے باڈی لینگویج کا مناسب استعمال کرنا ہے. تو بچے اگر بات کرتے ہوئے بالکل بھی باڈی لینگویج کا استعمال نہیں کر رہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کو اپنی باڈی لینگویج کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. لاؤڈ بھی نہیں ہونا, ہم ہاتھوں سے بھی لاؤڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہم آواز سے بھی لاؤڈ ہو رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم اپنے ایکسپریشن سے لاؤڈ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں بات کر رہی ہوتی ہیں ہماری, اور بعض اوقات بہت زیادہ بات کر رہی ہوتی ہیں, بہت بلند آواز میں بات کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں بتانا پڑے گا کہ بیٹا تھوڑا سا سکون سے بات کریں, اطمینان سے بات کریں. جب وہ اطمینان سے بات کرے گا نا, اس کی باڈی لینگویج خود بخود ہی کنٹرول میں آ جائے گی. بالکل. لیکن اس پہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی بتانی چاہیے آپ کو. ضرور, آپ بتائیے. نہیں, ایک ایکٹیویٹی میں بتا چکی ہوں, اب آپ بتائیے ایکٹیویٹی. ناظرین, بڑی مزیدار ایکٹیویٹی ہے, اور جہاں جہاں پبلک اسپیکنگ سکھائی جاتی ہے وہاں اس کو خاص طور پہ سکھایا جاتا ہے. یعنی لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, بالکل سیدھا کھڑا ہونا. تو جب وہ تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ہاتھوں کا کیا کریں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اب یہ کریں کہ چیئر کے اوپر ہاتھ رکھ لیں, ٹیبل پہ ہاتھ رکھ لیں, اور پھر آہستہ آہستہ موو کریں. تو اس سے ان کی پریکٹس بڑھتی ہے. شروع میں چیئر یا ٹیبل رکھ کے اس پہ ہاتھ رکھ لیا, ہاتھ رکھنے سے, صرف چیئر پہ ہاتھ رکھنے سے ان کے اندر بہت سارا کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو آپ بچے سے کہیں بیٹا اپنے ٹیبل پہ ہاتھ رکھیے اور آرام سے بات کیجیے.
جو بات کرنی ہے آپ کو, جہاں آپ کو لگے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے, آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے بات کی وضاحت کر سکتے ہیں. تو بچوں کو یہ بتائیں کہ کس جگہ پہ کس طرح سے آپ کو ہاتھ موو کرنا ہے. تو بچوں کو پریکٹس کروائیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں کرنا سیکھیں, کیونکہ بہت زیادہ ہاتھ چلانے والوں کو لوگ پسند نہیں کرتے, اور یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ ابھی اسٹیبل حالت میں نہیں ہیں. جی. تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا غیر مناسب انداز. دیکھیں ناظرین, اٹھنے بیٹھنے کا تو ایک مناسب طریقہ ہونا چاہیے نا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بہت جھک کے چل رہے ہوتے ہیں یا جھک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چلتے ہوئے ان کے شولڈرز جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ صرف یہی نہیں بتاتا ہے کہ آپ کے بچے میں کانفیڈنس کی کمی ہے, بلکہ اگر آپ کا بچہ اس طرح سے چلتا ہے اور اس طرح سے بیٹھتا ہے جھک کے, تو اس کے اندر منفی سوچیں بھی بڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ لیزی بھی ہو رہا ہے. بالکل. دیکھیں, کہتے ہیں کہ ایموشن از کریٹڈ بائی موشن. یعنی ہم جس طرح کی اپنی باڈی پوسچر رکھیں گے, کندھے جھکے ہوئے ہوں گے یا ہم ٹیڑھے میڑے بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ ہماری کمپلیٹ نفسیات ظاہر کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو کندھے جھکا کے چلنے کی عادت ہے, رکھنے کی عادت ہے, تو آپ بہت خوش نہیں رہ سکتے, آپ کانفیڈنٹ بھی نہیں ہو سکتے کسی بھی سچویشن کے اندر. یہ بڑی مزے کی ایکٹیویٹی ہے. کسی بھی سچویشن کے اندر فوراً کانفیڈنس حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اپنے شولڈر پیچھے کیجئے, ایک گہرا سانس لیجئے اور چلتے ہوئے جائیے اور بات کیجئے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا کانفیڈنس خود بخود بڑھ جائے گا. تو بچے کو بتائیے کہ کسی جگہ پہ بھی وہ کنفیوز ہو تو آپ اسے کہیے کہ بیٹا کوئی مسئلے والی بات نہیں, ریلیکس, ٹیک اے ڈیپ بریتھ. تو اس کے بعد اسے کہ گہرا سانس لینے کے بعد اپنے شولڈر جو ہے وہ اسٹریٹ کرے, بہت زیادہ چوڑا نہیں, ریلیکس نارمل انداز میں, بس سیدھے ہوں آپ کے کندھے, اور اپنے گہرا سانس لیں, 3 دفعہ سانس لیں, کندھے سیدھے کریں, آپ کے اندر کانفیڈنس خود بخود آ جائے گا. چوتھی بات ہے, آنکھوں میں دیکھ کے بات نہیں کرتے ہیں. ناظرین, انسان کا جتنا بھی کانفیڈنس ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر اعتماد کی بہت کمی ہے. تو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر رہا ہے, یہاں وہاں دیکھ رہا ہے, اس کا آئی کانٹیکٹ صحیح نہیں ہے, تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آنکھوں میں دیکھ کے بات کرنی ہے. بالکل. دیکھیں, انسان کی جرت ہوتی ہے نا, وہ بھی اس کی آنکھوں میں ہوتی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو بہادر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بتائیے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے. اس کا مطلب یہ نہیں گھور کے دیکھے, اس کا مطلب آنکھیں ملا کے بات کریں. اچھا, اس کے لیے بڑی مزے کی کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں, چلے 2 بتا دیتا ہوں. دیکھیں, آپ خود بھی دیکھیے گا کہ آنکھوں میں دیکھنا اتنا مشکل ہے کہ بہت سارے لوگ کیمرے میں دیکھ کے بات نہیں کر پاتے. یعنی کیمرے کی آنکھ کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ کیمرے کو دیکھ کے بات ہی نہیں کر پاتے. کبھی کی نظر یہاں جا رہی ہوتی ہیں, کبھی وہاں جا رہی ہوتی ہیں, سامنے دیکھ کے بات نہیں کر پا رہے تھے. بڑی عجیب سی بات ہے. تو ایون آپ کو حیرت ہوگی, آپ ایک کام کیجئے, ٹی وی دیکھ رہے ہیں نا آپ, تو ٹی وی میں جو اداکار ہیں, ایکٹریس وغیرہ ہیں, ایکٹرز ہیں, آپ ان کی آنکھوں میں ڈال کے آنکھیں پریکٹس کیجئے. آپ کو حیرت ہوگی, آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ پائیں گے کافی دیر تک. لیکن یہ پریکٹس بہت ضروری ہے. تو آپ بچوں سے کہیں کہ بیٹا دیکھیں, آپ کو ٹی وی پہ جو کیریکٹر نظر آ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے. ان کو آہستہ آہستہ ان کو شوق ہوگا اور دیکھنے کی عادت ہوگی. اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹی بڑی مزیدار ہے. آپ ان سے کہیں گے بیٹا بتائیں کہ کس کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے. تمام فیملی ممبر ایک دوسرے کی آنکھوں کا کلر دیکھیں کہ کس کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے. اس کے علاوہ آپ کو دوسرا اسائنمنٹ یہ دینا ہے کہ آپ اپنے بچے سے کہیے کہ روزانہ اپنی کلاس کے 5 بچوں کی آنکھوں کا کلر بتائیں کہ ان کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے. بظاہر تو یہ ایکٹیویٹی ہے, لیکن حقیقت میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ بچے کا کانفیڈنس بڑھا رہے ہیں. جب بچہ کلر دیکھے گا, آنکھوں کا غور سے دیکھنے کی عادت ہوگی, تو اس کا خود بخود کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا. بہت مزیدار ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ایکٹیویٹی کیجئے اور بچے کے آئی کانٹیکٹ کو بہتر کیجئے. بالکل. اچھا, 5ویں اور آخری بات کیا ہے, بچہ بات کرتے ہوئے ہکلاتا ہے. دیکھیں ناظرین, بچوں کو ہکلانا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو بچہ تب ہکلاتا ہے جو اس کو پیدائشی پرابلمس ہوتے ہیں, اس کی تو اسپیچ تھیراپی اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کی ہکلاہٹ ختم کی جا سکتی ہے. لیکن دوسرا ہکلانا ہوتا ہے جو گھبرا کے بچہ ہکلاتا ہے, یعنی کسی سے بات کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہے, یا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا بات کروں, یا ماحول اس کے حساب سے نہیں ہوتا ہے, وہ اس میں پرابلم میں ہوتا ہے تو وہ ہکلاتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ شو کرتی ہے کہ بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے, وہ گھبرا رہا ہے بہت زیادہ.
تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی ہکلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اس سے باتیں کرنی ہیں, اس کو موقع دینا ہے. یعنی ایکٹیویٹی کیا آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے اس کو موقع دینا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے بات کریں. آپ کو 10 منٹ کا روزانہ صرف ایک سیشن رکھیں اس کا, اور گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بیٹھیں اور اس سے کہیں گے تم بات کرو. اچھا, یہ ایکٹیویٹی اتنے مزیدار ہے نا کہ اس سے نہ صرف آپ بچے کی ہکلاہٹ ختم ہوگی, بلکہ ہم نے اوپر جتنی بھی ایکٹیویٹیز بتائی ہیں وہ سب آپ اس ایک ایکٹیویٹی میں کر سکتے ہیں. بالکل. یعنی بچے کا آئی کانٹیکٹ آپ نے اچھا کرنا ہے تو اسے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو, کوئی چیئر اس کے سامنے رکھ دیں جس کو پکڑ کے اس نے بات کرنی ہو, یا ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کے اس نے بات کرنی ہو. تو یہ 3-4 ایکٹیویٹیز آپ کی ایک ہی ایکٹیویٹی میں مکمل ہو جائیں گی. بالکل اسٹریٹ کھڑ ہو کے بات کرنی ہے اس نے, یا اسٹریٹ بیٹھ کے بات کرنی ہے اس نے. تو یہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے نا, آپ 5 سے 10 منٹ بچے کو دیں, اس کا کانفیڈینس آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کس طرح بحال ہوگا. ناظرین, ایک بہت بڑا کلب ہے ٹوسٹ ماسٹر کے نام سے, یہ پبلک اسپیکنگ اور لیڈرشپ کا کلب ہے. پوری دنیا میں اس کے برانچز ہیں. کراچی میں بھی میرے خیال میں اب تو 6-7 جگہ پہ وہ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو آپ کو اوم اور یہ آپ کو اپنی اسپیچ سے نکالنے ہیں. اس کی وہ باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں. جتنی دفعہ آپ کر کے بات کر کے رکتے ہیں یا اٹکتے ہیں یا ہکلاتے ہیں, وہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آخر میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ اٹک کے بات کیے اور اس کے آپ کے نمبر کٹیں گے. اور وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے کے بعد اپنی اسپیچ کو بہت رواں کر لیتے ہیں. تو آپ جب بچے سے کریں گے, ضروری نہیں کہ آپ شروع میں 10 منٹ سے کریں, آپ شروع میں 2 منٹ سے کر سکتے ہیں. کسی ٹاپک پر آپ نے بات کی یا بچے سے پوچھا آج کیا پڑھا تھا, اسکول میں کیا کروایا, یہ بات آپ کو ہم سب کو بتانی ہے کہ آپ نے کیا چیز سیکھی, اور وہاں پہ اس کی پریکٹس کیجیے. ناظرین, باڈی لینگویج کی پریکٹس کروائیے. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو بہت پاورفل بنا دے گی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.